ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا، تو یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا۔ یہ حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ حضور کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ آج ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے آگے اف نہیں کرتے، یہ ذکر کس کا ہے؟ رب کا۔ حلال کمائی کماتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ایک بڑی وسیع چیز ہے، یہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اگر اعمال کرتے ہیں نا اچھے، تو یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ ہم سو بھی جائیں نا برا پوری رات، تب بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث میں مضمون موجود ہے، جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے اور بیچ میں سو گئے تو پوری رات ایسے گزاری جیسے اس نے عبادت میں گزاری۔ تو دیکھو سو بھی رہے ہیں اور ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم ذرا اپنے روزمرہ کے اعمال میں یہ چیز لے کے آئیں نا، ذرا اچھی ذہن سازی کریں اپنی، اور اپنی نیت اچھی کر لیں، تو کوئی بعید نہیں ہے انشاءاللہ کہ ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کے ذکر میں گزرے۔ اور موت کو کثرت سے یاد کریں، لذتوں کو توڑنے والے۔ جب موت کا ذکر بندہ کرتا ہے نا، تو بندہ کافی گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ موت کو بھول گئے، موت کو یاد ہی نہیں کرتا۔ جب بندہ موت کو یاد نہیں کرتا تو پھر وہ ان چیزوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس کو موت یاد ہو، بار بار یاد ہو، تو پھر وہ بچتا رہتا ہے، اللہ اس کو کرم کر دیتا ہے۔ کثرت سے موت یاد کریں۔ یہاں تک کہ فرمان علیہ شان کا مفہوم ہے کہ اپنے خوشی کے موقع پر موت کو یاد کر لیا کرو، موت کا ذکر کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو خوشی میں بندہ گناہ کر بیٹھے۔ وہ گناہ کرتا ہی بندہ خوشی میں، جیسے نکاح ہوتی ہے نا، تو لوگ بولتے ہیں بھائی خوشی کا موقع ہے، تھوڑا بہت چلتا۔ گناہ کرتا ہی بندہ خوشی میں۔ میرے آقا نے نکاح کا خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس میں جتنی آیتیں منتخب فرمائی، اس کی ابتدائی اتقوا سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتا ہے، نہیں مولوی نہیں ڈراتا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، یہ ساری آیتیں دیکھ لیجئے۔ بات اصل یہ ہے، کوئی آئی سی یو میں داخل ہو اور اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہو، ایک ہاتھ میں پتہ نہیں کیا آلات لگے ہوئے ہوں، اور بہت بیمار ہو، تو کیا کبھی کوئی بیمار بندہ دیکھا کہ سوچے گناہ کروں؟ بیمار بندہ کبھی دیکھا؟ بلکہ بیمار کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، اور عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتا تو ان دن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو گناہ بندہ کرتا ہی خوشی میں۔ تو اسی لیے میرے آقا نے خوشی کے موقع پر ڈرایا کہ کہیں خوشی میں شیطان تم پر حاوی نہ ہو جائے اور تم گناہ نہ کر بیٹھو۔ اس لیے نکاح جب ہوتی ہے تو یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ میں جو نکاح جن کی ہو رہی ہے میں جانتا نہیں ان کو کون ہے، یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور ان کے گھر والوں سے مخاطب ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے محفل کی ہے، بیان کیا، اللہ آپ کو اس کی برکت دے۔ لیکن یہ اگر آپ نے صرف رسمن کیا کہ بس نکاح ہو رہی ہے تو محفل چونکہ ہوتی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہی ڈھول ڈھمکے اور وہی ناچ گانا اور وہی پیٹیاں مہندیاں راس ڈانڈیا ڈھول، اگر یہ ہوگی تو آپ یقین کرو کہ یہ حضور کی اتنی پیاری سنت ہے، اس کی برکتوں کو ظاہر نہ کرتا۔ اور یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ابھی بیٹھے بیٹھے کہ اللہ نے چاہا تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ لوگ کہتے رہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دیں، ان کی فکر نہ کریں۔ مر کے لوگوں کو منہ نہیں دکھانا، مر کے لوگوں کو منہ نہیں دکھانا، منہ جس کو دکھانا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے رہے، ناراض ہوتے رہے، میرا رب ناراض نہ، میرے آقا ناراض نہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، محفل نعت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ توجہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ہماری توجہ کہیں اور ہو، ہم فون سے کھیلتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، گھنٹیاں بجتی رہیں۔ تو یہ اللہ اور رسول کی باتیں سننا یہ مومنین کی صفت نہیں ہے۔
تم امیر کرم میں فقیر عجم، تو امیر کرم، تو امیر کرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب، تیرے گل اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہم جاوا ہے تیرا، الہم جاوا ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، یہ بھی سمجھانے کے لیے بات کر گیا ہے، صرف ایسا ہی سمجھانے کے لیے. تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، اور آفاق تیرے سامعین، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، گزر گزر گزر، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا.
تو نے شگ جینا مجھے بغداد بلایا، تم نے شگ جینا مجھے بغداد بلایا، تم نے شگ جینا مجھے بغداد بلایا، یوں میرے مقدر کو شگاہ تم نے جگایا، یوں میرے مقدر کو شگاہ تم نے جگایا، دیکھوں تیرا دربار میری بھی یہ تمنا، دیکھوں تیرا دربار میری بھی یہ تمنا، مدت کا میرے دل کا یہ ارمان برایا، کا میرے دل کا یہ ارمان برایا، وہ شکر ادا کیسے تمہارا شگ جینا، وہ شکر ادا کیسے تمہارا شگ جینا، کہ مجھ باپی کو دربار کے اندر بھی بلایا، مجھ باپی کو دربار کے اندر بھی بلایا، تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، چاہیے مجھ کو، تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، یا کرم کر میں بڑی دور سے آیا، یا کرم کر میں بڑی دور سے آیا، ٹکڑوں سے تیرے در کے شاہ پلتی ہے دنیا، شاہ پلتی ہے دنیا، مالک تیرے جد کو تیرے اللہ نے بنایا، مالک تیرے جد کو تیرے اللہ نے بنایا، تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، تجھے معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، یا کرم کر میں بڑی دور سے آیا، کرم کر میں بڑی دور سے آیا، ہر آرزو پر آئے عبید رضوی کی، ہر آرزو پر آئے عبید رضوی کی، ہر
عبید رضوی کی یہ عرض لیے آقا کراچی سے میں آیا، یہ عرض لیے آقا کراچی سے میں آیا۔ نظروں میں آیا تو ہو نا، آیا تو ہو گیا، آیا وہ تو ہو گیا، اب جانا آیا تو ہو گیا، اب تو آیا، اب پھر آنے کے بعد جانا بھی ہے نا۔ تو نظروں میں صدا رکھنا عبید رضوی کو، نظروں میں صدا رکھنا عبید رضوی کو، میرا وہ میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ، میرا میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ۔ غوث اعظم سے ولیوں کے لیے جو ارشاد فرمایا نا، ولیوں کے لیے کیا ارشاد ہے کہ میرا ایک قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ یہ ارشاد کس کے لیے تھا؟ اولیاء کے لیے، جو اولیاء ہیں۔ اولیاء کے لیے کہتے ہیں میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، قدم۔ اور مریدوں کے لیے پتہ ہے کیا کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے نا، دست، وہ میرے سارے مریدوں پر ایسے ہے جس طرح زمین پر آسمان۔ تو الحمدللہ ہم قادری ہیں نا، تو ہمارے سر پر انشاءاللہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ اور جب یہ سنا فرمان جب اعلیٰ حضرت نے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب بات ایسی ہے کہ میرے سر پر، اعلیٰ حضرت تو اپنے آپ کو ولی کہاں کہتے ہیں، کہتے ہیں میں تو مرید ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہے کہ غوث اعظم کے مریدوں پر غوث اعظم کا سایہ ایسے ہے، ظل ایسے ہے جس طرح زمین پر آسمان۔ آسمان زمین پر اس طرح ہے کہ زمین کا کوئی حصہ رہ جاتا ہے، زمین کا کوئی حصہ رہ جاتا ہے۔ مثال دی حضور غوث پاک نے، جس طرح زمین پر آسمان ایسے سایہ کیے ہوئے نا، وہ رہی ہوئی، میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پر ہے، سروں پر ہے، سروں پر ہے، سروں پر ہے۔ تو امام کے جب بات ایسی ہے تو کہتے ہیں رضا کے سامنے کتاب کس میں، رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا نظروں میں صدا رکھنا عبید رضوی کو، میرا ہو میرے سر سے ہمیشہ تیرا سایہ، سے کرم کر بڑی دور سے آیا، گرتے پڑھتے پہنچاؤں حضور، یا سے کرم کر میں بڑی دور سے آیا، یا کرم کر میں بڑی دور سے آیا۔